السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر ایک نیا سوال آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ سوال ہے کہ عام طور پر کپڑا دھونے والی مشین، جسے ہم آپ واشنگ مشین کہتے ہیں، اس میں پاک اور ناپاک کپڑے دونوں ساتھ میں ملا کر دھوئے جاتے ہیں، تو کیا اس سے کپڑا پاک ہو گیا یا نہیں، یا جو پاک کپڑا ہے وہ بھی ناپاک کپڑے کے ملنے سے ناپاک ہو جائے گا؟ برائے مہربانی اس کا طریقہ بتائیں۔ جواب: اگر بالٹی یا کپڑے دھونے کی مشین میں پاک کپڑوں کے ساتھ ایک بھی ناپاک کپڑا پانی کے اندر ڈال دیا تو سارے ہی کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور بلا ضرورت شرعیہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ بلا ضرورت پاک شے کو ناپاک کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ جسم و لباس بلا ضرورت شرعیہ ناپاک کرنا یہ حرام ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ پاک و ناپاک کپڑے جدا جدا دھوئیں۔ اگر ساتھ ہی میں دھونا ہے تو ناپاک کپڑے کا نجاست والا حصہ احتیاط کے ساتھ پہلے پاک کر لیجئے، پھر بے شک دیگر میلے کپڑوں کے ہمراہ ایک ساتھ واشنگ مشین میں اس کو بھی دھو لیجئے۔ ایسا دھونا بالکل جائز ہے۔ اور اب ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کپڑے پاک کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ بالٹی میں ناپاک کپڑے ڈال کر اوپر سے نل کھول دیجئے۔ کپڑوں کو ہاتھ یا کسی سلاخ وغیرہ سے اس طرح ڈبوئے رکھے کہ کہیں سے کپڑے کا کوئی حصہ پانی کے باہر ابھرا ہوا نہ رہے۔ جب بالٹی کے اوپر سے ابل کر اتنا پانی بہہ جائے کہ ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تو اب وہ کپڑے اور بالٹی کا پانی نیز ہاتھ یا سلاخ کا جتنا حصہ پانی کے اندر تھا سب پاک ہو گئے، جبکہ کپڑے وغیرہ پر نجاست کا اثر باقی نہ ہو۔ اس عمل کے دوران یہ احتیاط ضروری ہے کہ پاک ہو جانے کے ظن غالب سے قبل ناپاک پانی کا ایک بھی چھینٹا آپ کے بدن یا کسی اور چیز پر نہ پڑے۔ بالٹی یا برتن کا اوپری کنارہ یا اندرونی دیوار کا کوئی حصہ ناپاک پانی والا ہے اور زمین اتنی ہموار نہیں کہ بالٹی کے ہر طرف سے پانی ابھر کے نکلے اور مکمل کنارے وغیرہ دھل جائے، تو ایسی صورت میں کسی برتن کے ذریعے یا جاری پانی کے نل کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس سے بالٹی وغیرہ کے چاروں طرف اس طرح پانی بہائے کہ کنارے اور بقیہ اندرونی حصے بھی دھل کر پاک ہو جائیں، مگر یہ کام شروع ہی میں کر لیجئے، کہیں پاک کپڑے دوبارہ ناپاک نہ ہو جائیں۔ واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کر پہلے پانی بھر لیجئے اور کپڑوں کو ہاتھ وغیرہ سے پانی میں دبا کر رکھیے تاکہ کوئی حصہ ابھرا ہوا نہ رہے۔ اوپر کا نل کھلا رکھیے، اب نچلا سوراخ بھی کھول دیجئے۔ اس طرح اوپر نل سے پانی آتا رہے گا اور نچلے سوراخ سے بہتا رہے گا۔ جب ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا ہو تو کپڑے اور مشین کے اندر کا پانی پاک ہو جائے گا، جبکہ نجاست کا اثر کپڑوں وغیرہ پر باقی نہ ہو۔ ضرورتاً مشین کے اوپری کنارے وغیرہ مذکورہ طریقے پر شروع ہی میں دھو لینے چاہیے تاکہ بعد میں ان کے بارے میں کوئی ہمارے دل میں شک اور شبہ نہ رہ جائے۔ اس طریقے سے ہم واشنگ مشین میں بھی کپڑا دھو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کپڑوں کو صحیح طرح سے پاک کر کے پہننے اور ان تمام احکامات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔